کہ ہم رسپیکٹ بھی کر رہے تھے. وہ لوگ لازمی سی بات ہے ان کو اپنے گھونسلے میں واپس جانا ہے جہاں سے وہ آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں, پابندیاں کیا لگیں, انہوں نے بھی ملک دشمنیاں جو الطاف حسین نے کی. تو یہاں بھی ایک یہاں بلکہ یہاں اگر آپ چلی جائیں میری ٹائم میوزیم کے اندر نا ایک مچھلی لے کر آئے تھے فش, اس کا ٹرینی تھا, کہتا تھا رائٹ پہ جاؤ, لیفٹ پہ جاؤ, اوپر چلے جاؤ. تو پھر اب بات یہ کہ کراچی کے اوپر جو ہے وہ دیکھا کہ کراچی والوں نے تجربہ ہوا ہے, اس کے اندر سے ایک مصطفیٰ کمال نکالا, اس کو ایک پرچم دے دیا پاکستان کا. تو استحکام میں پاکستان کو بھی ایک پرچم دیا پاکستان کا. باقی لوگ سمجھدار ہیں, قوم جو دیکھ رہی ہے نا, قوم سمجھتی ہے ساری چیزوں کو. لیکن بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک جمہوری پارٹی ہم ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی, رول آف لا کی ہم یقین رکھتے ہیں ہمیشہ. دیکھیں ملک کے اندر 4 ستون ہیں, مسلح افواج, عدلیہ, آپ کی جو ہے جرنلزم اور پارلیمنٹ. پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریئر ادارہ ہے. لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ اگر آپ تنقید تھوڑی سی آپ سپریم کورٹ پہ کریں, چھوٹی سی تنقید کر کے آپ دیکھیں تو سو موٹو فورن ایکشن ہو جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ وہ ستون جو مسلح افواج ہے جب ان کے گیٹوں کو توڑ دیں گے, ان کے جو ہے وہ اسٹیچو جو ان کے جو ہے ان کو آپ جلا دیں گے, جی ایچ کیو کے اندر گھس جائیں گے, تو کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کیا وہ آرمی کوٹیں نہیں لگیں گی؟ بالکل لگیں گی آرمی کوٹیں, اور لگنی بھی چاہیے. اس ملک کے اندر جمہوری نظام کے اندر بالکل جس بات کی آئین اجازت دیتا ہے اور جس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ایک ادارہ, لازمی سی بات ہے پارلیمنٹ کے بعد ایک سپریم کورٹ بھی ادارہ ہے, یہاں پر وہاں کیس بنتا ہے, وہاں پر رعایت مل جاتی ہے. ہم تو بڑا کشمکش کا شکار ہیں کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. جو لوگ انوالو ہیں, جن کی شناخت ہوئی ہے, ان کو کڑی سے کڑی جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. لیکن ہم یہ بھی ساتھ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ خدا نخواستہ اس درمیان اگر کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, کسی کی انوالومنٹ نظر نہیں آئی, تو میرا خیال ہے اس کو رہا کرنا چاہیے. یہی جمہوریت ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ یہ سیاست ہم نے نہیں کی پاکستان کے اندر کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں نا, آپ نے سب کر کے دیکھ لیا. آغا سراج درانی کو جیل میں 28 مہینے بند کیا, آپ کے جو ہے وہ آصف الزرداری کو کئی مہینے آپ نے بند کیا, ساتھ میں خورشید شاہ کو آپ نے 26 مہینے جو ہے وہ بند کیا. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے نا بند ہوتی رہی ہے, لیکن ہم نے سیاسی وابستگیاں چینج نہیں کی. یہ ممی ڈیڈی پارٹی والے صرف ایک جو ہے جھاپڑ کھا کے جو ہے وہ بیانات ایسے ایسے نکال کے دے رہے ہیں جو نکل کے آ رہے ہیں. اور حقیقتاً یہی بیسیکلی یہ جو سوچ ایک ڈیلیور ہوئی تھی نا عمران خان کی, جو اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کے لیے کہتا تھا میری پیچھے قوم نکل گئی. کون سی قوم نکل گئی؟ یہ پارٹی کے اوپر یہ جو گند کچرا تھا, یہ جو جا کے 50-100 لوگوں نے جا کے دعویٰ کھول دیا, قوم نکلتی مسلح افواج کے لیے نکلی نا قوم. آگے آپ نے دیکھا سوشل اپنا سیول سوسائٹی میں نکلی, آپ کے جو ہے وہ سیاسی سماجی ہر طبقہ فکر جو ہے پاکستان کے اندر ریلیوں کی شکل کے اندر نکلا. اس کو بولتے ہیں ریاست کے اندر والے اسٹیٹ بینک آف پاکستان گروی رکھائی ہے. تو جب آپ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایک پلسٹر جس پہ گولی کے کچھ نشانات تھے وہ 6 ماہ تک نہیں اترے, تو 1 سال میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جادو کا چراغ لے کے سب ٹھیک کر دیں گے؟ بگاڑ بہت پیدا کیا ہوا اس ملک کے اندر. جو بگاڑ پیدا کیا ہے, جو 3.5 سال میں جو اس ملک کے اندر جو انہوں نے افسا نفسی پھیلائی ہے, اور جو ملک میں یہ ڈیلیور کر کے گئے, ان سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ کتنے موٹر وے بنائے, تو ایک کوئی جواب نہیں ہے. یونیورسٹیاں پوچھے, اسپتال پوچھے, کوئی کارخانے پوچھے, تو ان سے کوئی پوچھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن ہلاکو خان ان کو یاد ہے, چنگیز خان ان کو یاد ہے, نیوٹن ان کو یاد ہے, اور جس قسم کی سیاست انہوں نے متعارف کرائی, اس سیاست کا جواب آخرکار 9 مئی کو ملنا ہی تھا. اب رہ گیا ڈیلیور کا. بالکل اس سال جو ہم نے اس وقت 2023-2024 کا جو بجٹ دیا ہے, اس بجٹ کے اندر الحمدللہ جو چیزیں ہم دے سکتے تھے قوم کو, جو ہم ڈیلیور کر سکتے تھے بغیر کسی IMF کی جو ہے وہ رقم آئے. آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ کے بل میں ہوگا, جب IMF کے پاس ہم نے درخواست جمع کی کہ ہمیں جو ہے وہ آپ کے پاس سے جو آنے والی رقم ہے وہ آپ ہمیں دیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی اس وقت حکومت تھی, تو انہوں نے 2 فائنانس منسٹر کو, KP کے اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کو کہا کہ ان ریٹرن ان کو لکھ دیں کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, یہ جانے, اور جو حکومت اس وقت چل رہی ہے آپ جانے. بغیر IMF کی رقم آئے ہوئے آپ کو یہ ملک ہم نے چلا کے دکھایا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ رشیا سے معاہدے کر دیے, پھر وہ رشیا نے جسٹیفیکیشن دے دی. ہمارے پاس نہ کوئی ڈیلیگیشن آیا, نہ ان کا کوئی پرپوزل آیا. وہ معاہدہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آنے والی جو حکومت تھی, جو ہم نے ٹیک اوور کی 13 پارٹیوں کی, ہم نے رشیا کے ساتھ معاہدہ کیا, تو انہوں نے کہا جی تو معاہدہ ہے, ہم دیکھتے ہیں پیٹرول آئے گا کیسے, پھر ہم پیٹرول بھی لے کر آئے, اب دیکھا اترے گا کیسے, ہم نے وہ اتار کے بھی دکھایا. اور معاہدے کی پاسداری, اور عربستان کے ساتھ اللہ کا شکر ہے بلاول صاحب نے معاہدہ کیا, جو کہ جو گیس کا ایک بڑا اچھا معاہدہ ہے ان کے ساتھ. اس کے ساتھ آذربائیجان کے ساتھ معاہدہ کیا, اور سی پیک جو بالکل انہوں نے جا کے انہوں نے کھڑا کر دیا تھا ایسی جگہ پہ لے جا کے جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا. اللہ کا شکر ہے اسی حکومت نے چلا کے دکھایا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی حکومت نے گیس پائپ لائن, ایران گیس پائپ لائن
تیل بھی جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس ملک کا گیس کا، اللہ کا شکر ہے وہ بھی جو ہے وہ سال کے اندر وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تیل بھی آ گیا ہے اور آف لوڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے. منور مرزا صاحب، یہ جو حکومت شہباز شریف صاحب نے کہا